اچھا جی، اب ہم شروع کرتے ہیں کہ بینگ اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور پہلے تو ایٹیٹیوڈ اپنا چینج کریں کہ موت کے تذکرے ہوں، اس کے بعد وصیت، اور وصیت سے مراد وہ چیز بھی ہے جس کی وصیت کی جائے، اور ایسا خاص عہد جس کی نسبت مرنے کے بعد کسی کام کی طرف کی گئی ہو۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ تم پر فرض کر دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کو وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر 2 راتیں بھی اس حالت میں گزار دے کہ اس کے پاس وصیت تحریری شکل میں موجود نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے ایک رات بھی ایسی نہیں گزاری کہ میرے پاس میری وصیت نہ ہو۔ اور یہ دونوں روایتیں نیل الاوطار کتاب ہے، جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر یا روایت نمبر 96 ہے۔ اس لیے ہم نے وصیت کا اہتمام کرنا ہے کہ اس کو تحریری شکل میں اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اس میں سے تھوڑی چینج میں نے یہ کی ہے کہ جب میں کوئی عمل آپ کو بتاتا ہوں تو ساتھ اس کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ڈسکس کروں گا۔ تو وصیت کے حوالے سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی یا عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو وصیت میں ورثاء کو نقصان پہنچا جاتے ہیں، اس وجہ سے ان پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب اوروں کو نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وصیت میں ورثاء کو نقصان پہنچانا کبیرہ گناہوں سے ہے، اور یہ دارقطنی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 151 اور جلد نمبر 4۔ تو اس لیے نقصان بھی نہیں پہنچانا وصیت میں کسی کو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو جو وارث ہوتے ہیں ان کے لیے تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ان کو پہلے ہی ان کے لیے طے کیا گیا معاملہ ہے۔ پھر موت کے وقت آدمی کو اپنے سارے مال کی 1/3 سے زیادہ صدقہ کرنے کی وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے سارے غلام آزاد کر دیے، اس کے پاس ان غلاموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان غلاموں کو بلایا اور ان کے 3 حصے کیے، ان میں قرعہ ڈالا، 2 غلام آزاد کر دیے اور 4 غلام باقی رکھے، اور اس آدمی کو ڈانٹا۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس لیے دوسرا کام جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنی وصیت کو تحریری شکل میں لایا جائے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے، تو دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا